بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان سے بزنس شروع کیا تھا اور پھر ملک کے 5 بڑے شہروں میں امجد صاحب کی بڑی بڑی مارکیٹس بن گئیں۔ حال ہی میں انہوں نے لندن میں بھی 2 سٹور شروع کیے۔ امجد صاحب کی کوئی ادا اللہ کو پسند تھی جو اللہ ان کو نوازتا ہی جا رہا تھا، مگر امجد صاحب میں ایک خامی تھی کہ وہ غریب لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بڑے تکبر سے یہ کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ گناہ گار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو مفلس رکھا ہے، یہ مفلسی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ امجد صاحب کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی جبین سے ہوئی تھی۔ جبین والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور فقط 1 سال کی بمشکل تھی جب یتیم ہو گئی۔ جبین کی ماں نے اپنی بڑی بہن یعنی امجد کی ماں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے ملنے والے صدقہ خیرات کے پیسوں سے جبین کی پرورش کی تھی۔ جبین کی ماں کو ٹی بی ہو گئی تھی اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا اور خون تھوکتے ہوئے انتہائی تکلیف دہ حالت میں مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اس نے اپنی بڑی بہن کو کہا تھا کہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لینا، اور اس کی بہن نے اس کی بات مان لی تھی۔ یوں جیسے تیسے جبین کی شادی امجد صاحب سے ہو گئی تھی، اور امجد صاحب نے جبین کو ملازمہ سے زیادہ حیثیت نہیں دی تھی، مگر چونکہ جبین کے پاس واپسی کی کوئی راہ نہ تھی، لہٰذا جبین نے صبر شکر کر کے امجد صاحب کے ساتھ گزارا کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور امجد کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ والدین ایک ایک کر کے گزر گئے اور امجد صاحب کی مارکیٹس ملک اور بیرون ملک بھی چلنے لگی۔ امجد صاحب کے کسی حاسد دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ بزنس اتنا کیوں بڑھا رہے ہو، دینا تو پھر بھی کسی اور کے گھر میں ہی ہے نا، اس لیے اب محنت چھوڑ دو اور زندگی انجوائے کرو، یا پھر دوسری شادی کر کے اپنا وارث پیدا کرو۔ امجد صاحب ایک اچھے بزنس مین ہوتے ہوئے بھی اپنے منافق دوست کو نہ پہچان سکے اور اس کی بات پر عمل کرنے کا سوچنے لگے۔ دوسری طرف امجد صاحب کی بیٹی ایمن بھی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ امجد صاحب نے اپنی بیٹی کی ہم عمر زویا نامی ایک لڑکی کو پیے رکھ لیا۔ زویا ایک شاطر لڑکی تھی، اس نے جلد ہی امجد صاحب کو شیشے میں اتارنا اور لندن میں موجود مارکیٹس کی وہ مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئی۔ زویا نے وہاں کے ورکرز پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ دوسری طرف امجد صاحب نے زویا کو شادی کی پیشکش کر دی، جو کہ زویا نے 2 شرائط کے ساتھ قبول کر لی کہ ایک لندن والا بزنس زویا کے نام کیا جائے اور دوسری شرط یہ کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے۔ امجد صاحب نے پلک جھپکتے ہی لندن والا بزنس زویا کے نام کر دیا، مگر جب گھر میں دوسری شادی کی بات کی تو ان کی بیوی جبین نے کوئی جواب نہ دیا، مگر ایمن نے انتہائی سخت جواب دیا اور کہا کہ آپ یا دوسری شادی کو رکھیں گے یا ہمیں۔ ایمن کی یہ بات سن کر امجد صاحب نے ایمن کی ماں جبین کو فوراً طلاق دے دی اور ایمن کو بھی گھر سے ماں کے ساتھ نکال دیا۔ ایمن ماں کے ساتھ ماں کے آبائی گھر میں آ گئی۔ شروع میں ایمن نے ملازمت کی کوشش کی، مگر ہر طرف بیڑیے بیٹھے تھے۔ ہفتے 2 ہفتے بعد ہر کوئی جسم کی ڈیمانڈ کر دیتا، لہٰذا ایمن نے وہ سب چھوڑ کر اکیڈمی پڑھانا شروع کر دی۔ ادھر پہلی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد زویا نے پاکستان والے کاروبار سے آدھا کاروبار اپنے نام کروانے کے بعد امجد صاحب سے نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد باقی کا آدھا کاروبار بھی اپنے نام کروا لیا۔ اب زویا ہر چیز کی مالک بن گئی تو اس نے امجد صاحب سے طلاق لے کر لندن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ شادی کر لی، اور امجد صاحب نے بینک میں موجود رقم سے شراب اور جسم خرید کر غم خلط کرنا شروع کر دیا۔ ایمن کی ماں اس عمر میں طلاق کا داغ ماتھے پر لگنے اور گھر میں فاقوں کی نوبت اور جوان بیٹی دہلیز پر بیٹھی ہونے کا سوچ سوچ کر دماغ کے کینسر کا شکار ہو گئی۔ ایمن تو مشکل سے گھر میں 1-2 وقت کا کھانا پورا کر رہی تھی، اس لیے ماں کی بیماری کا علاج کسی طور پر ممکن نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ سے مدد مانگی، مگر کوئی مناسب حل نہ ملا۔ آخر ایک دلال نے ایمن کے جسم کے عوض اس کی ماں کے علاج کی حامی بھر لی، مگر ایمن نے انکار کر دیا۔ ایمن کے انکار کے بعد دلال ایمن کو کہنے لگا کہ تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گی، مگر شاید میں تب تمہیں اتنی قیمت ادا نہ کروں۔ ایمن دلال کی بات سن کر چپ کر کے چلی گئی۔
ادھر ایمن کی ماں کی تکلیف حد سے بڑھ گئی۔ ساری ساری رات وہ درد سے چلاتی تھی۔ ایمن کی ماں کی تکلیف ایمن سے برداشت نہ ہوئی تو ایمن نے دلال کی بات مان لی، مگر اب دلال نے ایمن کو دبئی کے ایک ہوٹل میں بیچنے کا کہا اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں کا علاج بہترین ہوگا۔ ایمن نے اپنے سامنے ماں کو بہترین ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل کروا دیا اور خود دلال کی بات مان کر دبئی کے ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ دوسری طرف ایمن کا باپ امجد بھی اپنے دوست کے ساتھ دبئی میں عیاشی کرنے آیا ہوا تھا۔ امجد کو اس کے دوست نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں ایک بہت ہی خوبصورت اور ان ٹچ پاکستان کی لڑکی آئی ہے۔ امجد نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو ایک رات کے لیے بک کر لیا، اور جب مقررہ وقت پر وہ اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف ایمن نے بھی جب اپنے جسم کا پہلا خریدار اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تو ایمن نے بھی زندگی کے مزید ستم سہنے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں باپ بیٹی نے اسی ہوٹل سے کود کر جان دے دی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔